عربی میں احرام کے معنی ہیں بے حرمتی نہ کرنا یا اپنے اوپر کسی چیز کا حرام کر لینا۔ پس احرام کے شرعی معنی یہ ہوئے کہ کچھ چیزیں جو احرام سے پہلے حلال تھیں احرام کے بعد جائز نہیں رہیں گی، مثلاً سلے ہوئے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، ناخن کاٹنا، سر ڈھانپنا، حجامت بنوانا، شکار کھیلنا، وظیفہ زوجیت ادا کرنا وغیرہ پہلے جائز تھا۔ نیت اور تلبیہ کے ساتھ احرام باندھ لینے کے بعد ان چیزوں کو اپنے اوپر لازمی طور پر حرام کر لینا، یہ ہے احرام باندھنے کا مطلب۔ عام طور پر احرام ان دو انسلی چادروں کو کہا جاتا ہے جو حاجی احرام کی حالت میں استعمال کرتا ہے، لیکن خیال رہے یہ دو چادریں بذات خود احرام نہیں ہیں، بلکہ یہ احرام کی چادریں ہیں۔ اگر کسی وجہ سے ایک یا دونوں چادریں ناپاک ہو جائیں تو انہیں اتار کر دھویا جا سکتا ہے۔ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ایک بار احرام باندھ لیا تو اب اسے کھول نہیں سکتے، یہ غلط ہے۔ یہ چادر اتار دینے یا بدل دینے سے آدمی احرام سے نکل نہیں جائے گا۔ آپ عمرہ یا حج کے احرام سے اسی وقت نکل سکتے ہیں جب عمرہ یا حج کے سارے ارکان ادا کر کے حجامت بنوا لیں گے۔ احرام کی ایک چادر تہبند کی طرح نیچے باندھتے ہیں، دوسری اوپر اوڑھتے ہیں، سر اور منہ کھلا رکھتے ہیں۔ مردوں کی طرح عورت کے لیے احرام کا کوئی مخصوص لباس نہیں ہے۔ عورت روز مرہ کے سلے ہوئے کپڑے ہی پہنے رہے گی، چاہے وہ رنگین ہی کیوں نہ ہو۔ مرد تلبیہ بلند آواز سے اور عورت بہت آہستہ آواز سے کہے۔ احرام کی نیت دل میں تو کی ہوئی ہے، لیکن اس کے لیے زبان سے الفاظ ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ حج اور عمرہ یہ واحد عبادت ہے جس کے لیے نیت کے الفاظ زبان سے ادا کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ عمرے کا احرام باندھتے وقت کہا جائے گا لبیک عمرہ یا اللہم لبیک عمرہ، اور حج کی نیت ہے تو یہ الفاظ زبان سے ادا کریں، لبیک حجا یا اللہم لبیک حجا۔ مرد اور عورت دونوں کے لیے نیت کے الفاظ یہی ہیں۔ اگر حج اور عمرے کا اکٹھا احرام ہے تو کہیں گے لبیک عمرۃ وحجا، یا اللہم لبیک حجۃ وعمرہ۔ خیال رہے حاجی خانہ کعبہ میں پہنچ کر سب سے پہلے طواف کرے گا۔ طواف شروع کرنے سے پہلے حاجی لبیک کہنا بند کر دے، پہلے حجر اسود کے سامنے آئے، اس کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر بوسہ دے۔ بوسہ دینا مشکل ہو تو داہنے ہاتھ یا چھڑی سے اسے چھوئے، پھر اپنی چھڑی یا ہاتھ کو بوسہ دے۔ اس طرح بھی مشکل ہو تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اشارہ ہی کر لے، لیکن جس چیز سے اشارہ کرے اسے بوسہ نہ دے، اور بیت اللہ کو طواف کی حالت میں اپنی بائیں جانب رکھے اور پھر 7 چکر طواف کے پورے کرے۔ پہلے 3 چکروں میں رمل کرے، بقیہ 4 چکروں میں معمول کی رفتار سے چلے گا۔ ہر چکر حجر اسود کے سامنے سے شروع کر کے اسی پر ختم کرے گا۔ طواف کے دوران حجر اسود سے پہلے رکن یمانی آتا ہے۔ جب رکن یمانی کے سامنے آئے تو اپنے دائیں ہاتھ سے اسے چھوئے، لیکن اسے بوسہ نہ دے اور نہ ہاتھ کو بوسہ دے۔ اگر رکن یمانی کو چھونا ممکن نہ ہو تو چھوڑ کر طواف کرتا رہے۔ رکن یمانی کی طرف نہ اشارہ کرے نہ اس کے سامنے آ کر اللہ اکبر کہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان آتے تو یہ دعا پڑھتے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا و آخرت میں بھلائی عطا کر اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ علاوہ ازیں اس پورے طواف میں استباء کرے گا۔ استباء صرف اس پہلے طواف ہی میں کرے گا، بعد کے کسی طواف میں ایسا نہیں کرے گا۔
استوا اور رمل مردوں کے لیے خاص ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ اگر طواف کے چکروں میں شک پڑ جائے، مثلا 3 کیے ہیں یا 4، تو ان کو 3 ہی سمجھے اور اس کے مطابق باقی چکر پورے کرے۔ طواف سے فارغ ہو جائے تو مقام ابراہیم کے پیچھے یا جہاں جگہ ملے 2 رکعت نماز ادا کرے۔ یہاں آپ رمل اور استوا کا مطلب سمجھ لیں۔ رمل کا مطلب ہے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر تیز تیز اکڑتے ہوئے چلنا، اور استوا کا مطلب ہے دایاں کندھا کھلا رکھنا اور احرام کی چادر کو بغل کے نیچے سے نکال کر دوسرے کندھے پر ڈال لینا۔ اب میں حج کی اقسام بیان کیے دیتا ہوں۔ حج 3 قسم کا ہوتا ہے: حج افراد، حج قران اور حج تمتع۔ ان کی تفصیل سن لیں۔ حج افراد کا مطلب ہے اکیلا۔ اس کا شرعی معنی ہے حج کرنے والا صرف حج ہی کی نیت کر کے میقات سے احرام باندھے، اس میں عمرہ شامل نہیں ہوتا۔ حج کا احرام باندھ کر ایک بار یوں کہے: اللہم لبیک بالحج، اے اللہ میں حج کے لیے حاضر ہوں۔ پھر مکہ مکرمہ پہنچ کر بیت اللہ کا طواف یعنی طواف قدوم کرے، حالت احرام ختم نہ کرے۔ 8 ذوالحجہ کو حج کی ادائیگی کے لیے مینا کی جانب روانہ ہو جائے۔ اس میں ضروری بات یہ ہے کہ حج افراد کرنے والا شخص اگر طواف قدوم کے بعد صفا اور مروہ کی سعی بھی کرے تو 10 ذوالحج کو اسے سعی نہیں کرنا پڑے گی۔ اس روز رش بہت ہوتا ہے، اس طرح اسے سہولت ہوگی۔ دوسرے یہ کہ حج افراد کرنے والے پر قربانی فرض نہیں ہے، ہاں ثواب کی نیت سے کرے تو بہتر ہے۔ حج کی دوسری قسم ہے حج قران۔ قران کے معنی ہے ملانا، مطلب یہ کہ کوئی حج اور عمرہ دونوں کی نیت کر کے حج کے مہینوں میں میقات سے احرام باندھ لے، ایک مرتبہ کہے: اللہم لبیک بالحج والعمرہ۔ حج قران کرنے والا شخص عمرہ ادا کر کے نہ حجامت بنوائے گا اور نہ احرام کھولے گا، بلکہ اسی حالت احرام میں 8 ذی الحج کو حج کے مناسک ادا کرنے کے لیے مینا کے میدان میں پہنچ جائے گا۔ واضح رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران ہی کیا تھا۔ حج قران کرنے والا اپنے ساتھ حج کی قربانی لے کر جائے گا۔ حج قران کرنے والے پر ایک ہی سعی ہے، اگر وہ طواف عمرہ کرنے کے بعد سعی کر کے فارغ ہو جائے تو 10 ذی الحج کو سعی نہیں کرے گا، اس کے ذمے قربانی واجب ہے۔ اب سنیے حج تمتع کے بارے میں۔ تمتع کا مطلب ہے فائدہ اٹھانا۔ وضاحت یہ ہے کہ حاجی حج کے مہینوں میں عمرے کی نیت سے احرام باندھے اور کہے: اللہم لبیک بالعمرہ، اے اللہ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں۔ پھر عمرے سے فارغ ہو کر حجامت بنوائے اور احرام کھول دے۔ اب اس کے لیے وہ سب چیزیں حلال ہیں جو احرام کی وجہ سے حرام ہو گئی تھیں، البتہ دوبارہ احرام باندھنے پر پھر حرام ہو جائیں گی۔ پھر 8 ذی الحج کو حج کی ادائیگی کے لیے اپنی رہائش گاہ سے دوبارہ احرام باندھے اور ایک مرتبہ کہے: اللہم لبیک بالحج، اور مینا پہنچ جائے۔ جب کوئی شخص حج افراد یا حج قران کرے تو بیت اللہ میں جاتے ہی جو پہلا طواف کرے گا وہ طواف قدوم کہلاتا ہے۔ واضح رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا تھا، اس لیے آپ کا پہلا طواف قدوم تھا۔ اگر کوئی شخص ایسے وقت مکہ مکرمہ پہنچے کہ طواف قدوم کرنے کی وجہ سے وقوف عرفات فوت ہو جانے کا اندیشہ ہو تو اسے طواف قدوم کیے بغیر عرفات پہنچ جانا چاہیے۔ اس پر کوئی قربانی یعنی دم لازم نہیں آئے گا۔ وقوف عرفات کا مطلب ہے عرفات میں ٹھہرنا۔ 9 ذوالحج کو زوال آفتاب سے غروب آفتاب تک میدان عرفات کے کسی حصے میں قیام کرنا وقوف عرفات کہلاتا ہے۔ یہی وقوف حج کا سب سے بڑا رکن ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہوتا۔ 9 ذوالحج کو طلوع آفتاب کے بعد عرفات کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ طلوع آفتاب سے پہلے عرفات کی طرف روانہ ہونا سنت کے خلاف ہے۔ وقوف عرفات میں صرف ایک چیز واجب ہے اور وہ یہ کہ جو شخص زوال آفتاب کے بعد اور غروب آفتاب سے پہلے تک وقوف کرے اس کے لیے غروب آفتاب تک رہنا واجب ہے۔
یعنی غروب آفتاب حاجی کے وہاں ہوتے ہوئے ہو جائے۔ لیکن جو شخص 9 ذو الحج کو دن میں حاضر نہ ہو سکے اور 10ویں کی رات میں آ کر وقوف کرے تو تھوڑے سے وقت تک ٹھہرے رہنے سے یہ واجب ادا ہو جائے گا۔ میدان عرفات کے ایک طرف مسجد نمیرہ ہے، اس کا کچھ حصہ میدان عرفات میں اور کچھ میدان سے باہر ہے، اس لیے حجاج کو چاہیے کہ وہ مسجد کے بجائے میدان میں ٹھہرے، ورنہ حج ضائع ہو جائے گا۔ بہتر یہ ہے کہ زوال شمس تک مقام نمیرہ میں ٹھہرے۔ زوال کے بعد امام خطبہ دے گا اور اول وقت میں ظہر اور عصر کی نماز پڑھائے گا۔ یہ نماز قصر یعنی دوگانہ ہوگی اور جمع کر کے پڑھی جائے گی، یعنی ظہر کے وقت 2 رکعت ظہر کی اور 2 رکعت عصر کی۔ اس کے بعد لوگ میدان میں پھیل جائیں اور کثرت سے اللہ کا ذکر کریں اور خوب دعائیں مانگیں۔